إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی فضل اور اس کا احسان ہے. اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مقدس رمضان مبارک اور اس کا آخری اشرا اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کے انعامات پر احسانات پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کو گوشتگار کروں گا کیونکہ اس کے بعد ایک اور پروگرام میں جانا ہے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مجھے بخار ہے. اگر یہ پنکھا بند کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ آپ میں سے ماشاء اللہ کاروباری ہوں گے. آپ دیکھیں کہ جب ہم کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کے درمیان کبھی کوئی بندہ ہمارے پاس دکان پہ آتا ہے, 1000 روپے کا نوٹ ہو یا 500 کا ہو یا 5000 کا ہو, اگر وہ نقلی نوٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم اپنی دکان پہ پہلے تو نوٹ کو چیک کرتے ہیں, چاہے وہ لیزر لائٹ کے ساتھ ہو, چاہے وہ مشین کے ساتھ ہو, چاہے وہ ایک مارکر ہے اس کے ذریعے سے ہو, ہم نوٹ کو چیک کرتے ہیں. جس بندے سے ہم نے وہ نوٹ لیا ہوتا ہے اگر نوٹ 2 نمبر ہے تو ہم اسی کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ تو 2 نمبر آدمی تو یہ نوٹ لے کے آیا. اگر وہ ہمارے سامنے قسمیں کھاتا ہے کہ نہیں یار میں نے ابھی ATM سے نکلوایا جو بھی ہے, پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو نوٹ ہے اس میں نشانیاں ہیں, یہاں سے یہ کھردرا ہونا چاہیے, یہ اس کے اندر ایک لائن ہے, اس لائن کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے 5000 1000 یا 500, اور جہاں قید اعظم کی تصویر ہے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے 500 1000 یا 5000. آپ لوگ سب جانتے ہیں نا چیزیں. اگر وہ 2 نمبر نوٹ آپ کو دکاندار سمجھ کر وہ دیتا ہے اس کو نہیں پتا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ نوٹ 2 نمبر ہے. مجھے بتائیے آپ اس بندے کو 2 نمبر نوٹ اپنے ہاتھ میں لے کے سمجھ بھی جائیں گے 2 نمبر ہے, آپ اس کو سامان دیں گے؟ کیوں بھائی سامان دیں گے؟ 1 کلو دودھ کوئی نہیں دے گا, 1 پاؤ دہی بھی کوئی نہیں دے گا, ایسے ہی ہے نا. تو جو اعمال ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کیا ہر بندے کا ہر عمل لے لے گا؟ بس جو بندہ جیسا عقیدہ لے کے آئے, جیسا عمل لے کر آئے, بس عمل ہم کیے جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے کہ میں نے عمل کیا, میں نے نیکی کی ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو کیا ایسا ہے؟ کیا نوٹ میں 1 نمبر 2 نمبر ہوتا ہے, اس کی پہچان ہے, تو اعمال کے اندر بھی ایسا ہی ہے. کچھ اعمال وہ ہیں جو سنت کے مطابق ہوتے ہیں, کچھ اعمال وہ ہیں جو سنت کے مطابق نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بھی عمل قبول کرے گا, اور ایک بندہ سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مجبور ہے, ہمارا اللہ پہ زور چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ عمل قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. اعمال کی جو قبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتی ہے اس کی بہت ساری شرائط ہیں. مثال کے طور پہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو بندوں کے جو اعمال ہیں ان کی نیکیاں ہیں, فرشتے اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں ہر سوموار کے دن اور جمعرات کے دن, یہ ہفتے میں 2 دن ہیں, فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہمارے اعمال لے کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ فرشتوں کو کہے کہ ان کے عمل میرے پاس لے کے آؤ, اللہ کو سب پتا ہے کون کیا کر رہا ہے, کہاں کر رہا ہے, کیسا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اللہ کو سب پتا ہے. لیکن فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں
اس کی مخلوق کے فرشتے، اس کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، جب انہیں عمل لے کے آنا ہے تو فرشتے جب عمل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول کر لیتا ہے جو اعمال کی جو قبولیت کی شرائط ہیں اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے عمل قبول نہیں کرتا کہ جو آپس میں کسی وجہ سے لڑائی کر کے ناراض ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ باقی عمل لوگوں کے جو ہے وہ جمع کرا دو، مگر یہ جو دو بندے ہیں نا ان کے عمل میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ جب تک آپس میں صلح نہیں کر لیتے، ناراضگی ختم نہیں کر لیتے، بول چال شروع نہیں کر دیتے، جب تک ان کی یہ نیکیاں میں قبول نہیں کروں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اعمال فرشتے لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے یہ بندے کا دل صاف ہو۔ ایک بندہ مسجد کے اندر پکا نمازی ہو، پہلے سب میں آ کے نماز پڑھتا ہو، اعتکاف بھی کرتا ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، ہر مہینے عمرہ کرتا ہو، ہر سال حج کرتا ہو، نیکیوں میں نیکیاں کر رہا ہے، لیکن اس کی بنتی کسی کے ساتھ نہیں، لڑائی جھگڑا اپنوں میں، رشتے داروں میں، مسجد کے اندر امام کے ساتھ، مؤذن کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، کسی کو معاف نہیں کرتا۔ تو جس بندے کا دل ہی صاف نہیں ہے تو یہ بندہ کیا سمجھتا ہے کہ مطلب میں کیونکہ نیک آدمی ہوں میں جو مرضی کروں؟ اللہ کے بندو، ہمارے لیے یہ اسوہ حسنہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، آپ حیران ہوں گے۔ 40 سال نبوت سے پہلے اور جو بات کی زندگی نبوت کے بعد والی جو ہے، پوری زندگی کے اندر کسی ایک بندوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلخ کلامی کی۔ کیا آپ کی زندگی تھی، کیا آپ کی سیرت تھی؟ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، نام بگاڑ رہے ہیں، کسی کو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے حق میں دعائیں کی ہیں کہ اللہ ان کو کیا پتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ، اللہ یہ جاہل قوم ہے ان کو کیا پتا، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیری نہیں کرتے ہیں، بندے اکٹھے کر لیتے ہیں کہ فلاں نے تجھے یہ کہہ دیا، ہم دیر 4:30 شروع ہو جاتے ہیں، ہم اپنی طاقت دکھاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں انسان کے عقل مند ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس صبر کی تلقین کی ہے، جیسے روزہ صبر کا مہینہ ہے، تو عام معمولات زندگی کے اندر جو صبر ہے اس کی ایک اہمیت ہے۔ ایک بندہ بولتا نہیں کوئی میں برداشت نہیں کروں گا، تو برداشت کب کرے گا؟ میں یہ بات نہیں سنوں گا۔ تو بھائی اس طرح کی الٹی سیدھی بات کر کے آپ نے جو صبر کرنا جبھی تو صبر ہے۔ آپ کو کہتے السلام علیکم، آپ بولتے میں صبر نہیں کروں گا، تو اس بات میں صبر ہوگا کیا؟ جہاں آپ کو کوئی بری بات کہتا ہے وہاں آپ کی آزمائش ہے کہ اب آپ برداشت کرتے ہیں کہ نہیں، اس کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہاں آپ چپ رہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ کوئی بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ الجھ رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا۔ اس نے کچھ کہا، الٹی سیدھی بات کہی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ اس نے پھر کچھ کہہ دیا، بدتمیزی کی، یہ پھر خاموش ہو گئے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ کچھ کہا تو انہوں نے آگے سے اس کو جواب دے دیا، ایسا میں نہیں تو ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے تھے، جیسا ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی آپ وہاں سے چل دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دل سے بدتمیزی کر رہا تھا جب آپ کھڑے ہوئے تھے، اور جب میں نے اس کو بولا کہ ایسا میں نہیں تو ہی ہے، تو آپ غصے کے ساتھ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں، جب وہ کچھ کہہ رہا تھا تم خاموش تھے نا، تو تمہاری طرف سے اللہ کا فرشتے جواب دے رہے تھے، لیکن جب تم نے جواب دیا تو فرشتے چلے گئے، جب فرشتے چلے گئے تو میں بھی چلا گیا۔ تو جو اہل ایمان بندہ ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کے عقیدے کی وجہ سے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ تو ہمارے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ جو عمل قبول کرتا ہے اس کی کچھ شرائط ہے، ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ بندے کا جو بھی عمل ہے وہ صحیح عقیدہ توحید جو ہے، اگر اس کے مطابق اس نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی یہ دھاگا ڈال دیتا ہے، کبھی بچے کو تعویذ بنا دیتا ہے، دکان پہ کوئی کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہوتا ہے وہاں بھی یہ مختلف قسم کے تعویذ لٹکا دیتا ہے کہ شاید کسی نے کچھ کیا ہوا ہوگا،
لیکن اس بندے کا دماغ اس طرف نہیں آتا کہ یار میرا کام کاروبار کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ مجھے دینا چاہتا ہے اور میں اللہ سے تعلق اپنا قائم کروں تو کوئی کیسے میرے کاروبار کو روک سکتا ہے یا رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ تو وہاں ہمارے عقیدے کا اصل میں امتحان ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ نئی گاڑی بھی لیتے ہیں تو اس کے لیے چھوٹا جوتا لٹکا دیتے ہیں، اس کو نظر نہیں لگے گی۔ کسی نے نیا ٹھیلا لگایا، اس کے اوپر کوئلہ رکھ لیا یا جوتا لٹکا لیا، نظر نہیں لگے گی۔ نیا مکان بنایا، اس کے اوپر سینگ لگا دی ہے، کسی نے وہ گھوڑے کی جو نال ہوتی ہے اس کے گھوڑ کے نیچے وی کی شکل کا ہوتا ہے، کسی نے وہ لگا دیا کہ یہ نظر نہیں لگے گی۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ اسلام نے تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں۔ دیکھیے آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ لوگ آپ کو اس طرح کی باتیں بتائیں گے، لیکن ان باتوں کو آپ اگر قبول کر لیتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ بڑا مخلص ہے، اس نے یہ کہا، میں نے ایسا کر لیا، بے شک آپ نے ایسا کیا، آپ کو فائدہ نہیں ہو گیا۔ یہ بھی آپ کا امتحان ہے کہ اب اللہ کو چھوڑ کے جن راستوں کی طرف جا رہے ہو، اللہ نے بھی آپ کی رسی کو ڈھیلا کر دیا۔ دیکھو یہ جاتا کہاں تک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسی کو ڈھیلا کر دے نا، اس کو اس وقت سمجھ لینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں رہا، اس نے مجھے ڈھیل دے دی ہے۔ اور بندہ کیا سمجھتا ہے کہ یار میرا اللہ مطلب ان کو کتنا راضی ہو گیا۔ انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے حق میں فیصلہ کچھ ہوتا ہے۔ تو جب ایک بندہ صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، نافرمانی کے راستے میں جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ اس سے انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں یار اللہ مجھ سے اتنا راضی ہو گیا، مجھے کتنا کچھ دے رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ کر آزمانا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ پکڑے گا اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو عقیدہ توحید جو ہے وہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہر معاملے میں ہر کام میں جو سنت کی اہمیت ہے، اگر بندہ اس کو سمجھے، کبھی بھی تار کے سنت نہ ہو، سنت کی نہ مخالفت کرے، نہ سنت کو چھوڑے، نہ سنت کا معمولی سمجھے، بلکہ سنت کے ساتھ محبت کرے۔ یہ سنت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے ساتھ جو محبت ہے، یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اب ایسے کتنے دوست اور بھائی ایسے ہوں گے جو کئی ساری سنتوں کا اختیار نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو ناخن ہے، یہ کاٹنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بعض لوگوں کے لیے اس انگلی کا ناخن بڑا بڑا ہوگا، کسی نے یہ انگوٹھے کا ناخن بڑا رکھا ہوگا۔ تو کیوں؟ اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ جس پیغمبر کا آپ نے کلمہ پڑھا کہ اس پیغمبر نے ایسا کہا، پھر منہ سے بڑی بڑی لکیر نہیں آتا، بالکل شیو کی ہوئی ہے، سمجھ لگا بہت خوبصورت لگ رہا ہوں۔ آپ یقین کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا لگ رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے خلاف چہرہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا۔ جیسا چہرہ مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم ویسا ہی اگر بنا لیں، اس داڑھی کو سننا سمجھ کر رکھیں، تو شاید یہی نیکی قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ سنت کو کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، عید الاضحیٰ کا دن تھا، ایک ایسی جگہ سے گزرے کسی کے گھر کے قریب سے، اور وہاں پر خون نظر آیا۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ خون کس چیز کا ہے؟ تو جس شخص کا وہ گھر تھا اس کو آواز دی، وہ گھر سے باہر نکلا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خون؟ اس نے کہا جی آج قربانی کا دن ہے تو میں نے وہ جانور ذبح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم عید کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ یہ جو تم نے پہلے قربانی کر دی ہے، یہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، یہ ایک عام صدقہ ہو گیا، یہ صدقہ ہے، گوشت کھا سکتے ہو لیکن قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو سوچیے کیا ایک صحابی کے اخلاص میں شک ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ تو جنتی لوگ ہیں، لیکن ان سے جہاں کوئی بھول ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاح فرمائی ہے، وہ دراصل ہمارے لیے نصیحت ہے کہ پیغمبر کے طریقے کو معمولی مت سمجھیے گا۔ اگر کوئی بندہ عید کی نماز سے پہلے جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کا وہ جانور ذبح ہو گیا، ایک عام صدقہ ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی عید کی نماز کے بعد ہوگی۔ اللہ کے اسلام کا یہ طریقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام ہر معاملے کے اندر، عبادات میں سے وہ کوئی بھی لمحہ ہو، سنت کو چھوڑنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے کیا ہو جائے گا، یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بندہ آپ کی سنت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تیسری چیز، ہر عمل کے اندر اخلاص، یعنی اپنی نیت کو خالص کرنا۔
اور یہ نیت کر کے عمل کرنا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل بس اللہ کو پسند آنا چاہیے. اللہ کو پسند کر آئے گا جب نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا, عقیدہ ٹھیک ہوگا, اس کے بعد عمل کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس خالص عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے. اگر آپ نماز پڑھیں, صدقہ کریں, خیرات کریں, کچھ بھی, لیکن دیتے ہوئے یا عمل کرتے ہوئے اگر آپ کو یہ خیال آئے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہوگا, تو پھر آپ وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, وہاں وہ ریاکاری آ گئی. اگر آپ کی یہ سوچ ہے ہی نہیں, آپ عمل کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, لیکن لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو بے شک دیکھتے رہے, ان کو دیکھنے پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے. لیکن آپ کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں لوگ مجھے دیکھیں. روزہ رکھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, کتنے پارے پڑھ رہے ہیں, رات کو قیام کتنا کر رہے ہیں, کسی کو بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو اس کی جو اجر و ثواب کی امید ہے وہ بھی اللہ سے رکھنی ہے, لوگوں سے نہیں. تو اعمال کی قبولیت میں یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز, ہر بندے کا عمل کی قبولیت کے لیے چوتھا شرطیہ جو معاملہ ہے, فارمولہ ہے, وہ ہے رزق حلال. رزق حلال, اس کا ایک ایک لقمہ اس کو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اس میں ایک لقمہ جو حرام کا نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے, ان کے جو والد تھے وہ بہت بڑے تاجر تھے, تجارت کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی جو جمع پونجی تھی وہ اکٹھی کی ہوئی تھی, بیمار ہو گئے, اور بیماری کے اندر اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو تم حاملہ ہو, امید سے ہو, اور یہ جو میری جمع پونجی ہے, میری جائیداد ہے, اس میں جو کچھ میں نے کمایا ہوا ہے یہ سارا کا سارا میرا رزق حلال ہے. اس میں ایک پائی بھی ایسی نہیں ہے, ایک لقمہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں مجھے کوئی شک ہو کہ پتہ نہیں حلال ہے, پتہ نہیں حرام ہے. نہیں, ایک ایک پائی کا مجھے یقین ہے کہ یہ میری حلال کی کمائی ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ تھی, جب بچہ پیدا ہوا تو وہ جو جمع شدہ مال یا جمع پونجی تھی اس بچے کی تربیت پر, اس کی پرورش پر, اس کی تعلیم پر جو خرچ کی, رزق حلال کا اثر آپ دیکھیے. آج دنیا میں امام بخاری رحمہ اللہ نہیں ہے, لیکن جو کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کر کے مرتب کی, کسی بھی دینی ادارے کے اندر کوئی بھی طالب علم اس وقت تک عالم بننے کی سند حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ صحیح بخاری کو پڑھ نہیں لیتا. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جو مجموعہ صحیح بخاری کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام کیسا لیا, لیکن کام کس اعتبار سے لیا؟ رزق حلال کی بنیاد پر. تو جب میں اور آپ کبھی یہ بات سنتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی معاملہ حرام کا نہیں ہونا چاہیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل میں خیال یہی آتا ہے کہ ہم اپنے کو بھی حرام کر رہے ہیں. دیکھیے, اگر آپ میں سے بندے کاروباری کسی کو سمجھتا ہوں, جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں مال لینے کے لیے, آپ نے مال لیا 1 لاکھ روپے کا, 50,000 آپ نے کو دے دیے, اور 50,000 روپے آپ نے اس سے ادھار مال لیا. مجھے بتائیے جو آپ نے ادھار مال اس سے لیا ہے 50,000 روپے, آپ اگلے دن کو اس کو ادا کریں گے, اور یہ آپ کا سسٹم ادھار کو ادھار چلتا رہے گا. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ نقد کا جو ریٹ ہے وہ الگ ہے اور ادھار بھی الگ ہے, چیز ایک ہی. پھر کاروباری لوگ کیا کرتے ہیں؟ بینک سے قرض لیتے ہیں. تو کیا کبھی کسی بینک نے کسی کو سود کے بغیر قرض دیا ہے؟ بینک سے گاڑی نکالتے ہیں, کیا کسی بینک نے سود کے بغیر کسی کو گاڑی دی ہے؟ لوگوں نے نام تبدیل کر دی. بوتل جو ہے وہ شراب کی ہے, اس کو خالی کیا, وہ شراب ڈال دی دوسری بوتل کے اندر, اس پر لیبل لگا کر روح کا اندر شراب ہے. نام تبدیل کیا, چیز ہوئی ہے. موجودہ معاشرے کے اندر یہ جتنے بینک نظر آ رہے ہیں جس پہ لکھا ہوا پریمیئر اسلامک بینک, کوئی بینک اسلامی نہیں ہے. اور ہم لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے, سود کے بغیر تو کام ہی نہیں ہمارا. کمیٹیاں ڈالتے ہیں, لکی کمیٹی ہو گئی سود کے اوپر ہے, بولی والی کمیٹی سود کے اوپر ہے. تو ہم لوگ کیسے اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھیں؟ بچے گا وہی جس کو اللہ پیدا ہوگا, جو خود سمجھتا ہے کہ میں حلال کھاؤں اور اپنے بچوں کو بھی حلال کروں. لیکن اگر وہ بچتا نہیں ہے, وہ کہتا خیر پورا معاشرہ ایسا کر رہا ہے, تو معاشرے کی ذمہ دار آپ نہیں. جب قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے, آپ کو چھڑانے کے لیے معاشرہ تھوڑی آئے گا. وہاں تو آپ اکیلے اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہوں گے, جواب آپ کو دینا ہے. کوئی بندہ آپ کے وہاں کام نہیں آئے گا. یہاں تک کہ جس اولاد کے لیے آپ کی کر رہے ہو نا, یہ اولاد بھی قیامت کے دن وہاں پر آپ کے کام نہیں آئے گی. آج آپ ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہو, لیکن یہ وہاں کام آپ کے نہیں آئیں گے. ہر بندے کو اپنی آخرت خود ٹھیک کرنی ہے. اب اس کی اگر بندی ہے وہ آخرت کو بہتر بناتا ہے یا آخرت خراب کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
رجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء. ایک بندہ لمبا طویل سفر کرتا ہے، اس سفر کی وجہ سے اس کی جو بال ہیں وہ بھی بکھرے ہوئے ہیں، اور اس کا جو لباس ہے وہ بھی رد و غبار کی وجہ سے کٹا ہوا ہے، اس پر آثار ہیں سفر کے. اور لمبا طویل وہ بندہ سفر کرتا ہے، لمبا طویل سفر حج ہے یا سفر عمرہ ہے. یہ بندہ سفر کر کے پیسے خرچ کر کے اگر بیت اللہ کے بھی پہنچ جائے اور وہاں پہ جا کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ میری دعا قبول کر لے، میرا حج قبول کر لے، میری نمازیں قبول کر لے، میں نے وہ مسجد بنائی وہ قبول کر لے، دعائیں کر لے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو جواب دیا جاتا ہے، بندے مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام اللہ یستجاب لذلک. بندے تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، جو پہنا وہ بھی حرام کا، تو حرام کا بن کر یہاں آیا ہے، تیری دعائیں اللہ کہاں سے قبول کرے گا؟ یعنی بندہ نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، ادھر سے بھی لوٹا ادھر سے بھی کھینچا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب جو پیچھے وارث چھوڑے ان میں جو بڑا بھائی ہے وہ بڑا بھائی پوری جائیداد کو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، نہ بھائیوں کو دے رہا ہے نہ بہنوں کو دے رہا ہے. وہ گھر کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، تفصیل نہیں کر رہا. وہ سمجھیں کہ یہ جو حقوق و عباد کا معاملہ ہے اور اس میں جو حق تلفی ہے، کسی پر یہ ظلم کر رہا ہے، اس نے مرنا نہیں ہے. یہ دنیا سے جائے گا تو دفن میں کوئی جیب نہیں ہوگی کہ جائیداد کی اس کی جو رقم ہے وہ اپنے دفن کی جیبوں میں ڈالے گا، اس کی جیب نہیں ہوگی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کبھی حرام کھایا ہی نہیں. کتنے سارے ہمارے ادارے ہیں ملک کے اندر، ہر گلی کونے میں کھڑے ہوئے، گاڑیاں لے کے کھڑے ہیں، کوئی گزر رہا ہے اس کو روک دیں، چائے پانی کے نام پہ رشوت لے کے، اور سمجھتے کہ یہ ہمارا حق ہے. اللہ کو بولو کہ حرام کب تک کھاؤ گے، کب تک کھاؤ گے حرام؟ پھر دعائیں اللہ کیسے قبول کرے گا؟ رمضان کا مہینہ آیا، شیطان کو باندھ دیا، لیکن یہ انسان تمام شیطان ہے وہ کھلا ہوا ہے، کیسے بسی نہیں ہو رہا. رمضان کے مہینے میں دروس ہوتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے ہی نہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ بس میں جو کچھ مرضی کروں مجھے تو پوچھنے والے نہیں ہے. یہ انسان کی سوچ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کرتے ہوئے جو فرشتے بٹھا دیے نا، یہ سب یہ سب لکھ رہے ہیں اور یہ سب کچھ تیار کیا جا رہا ہے، اس کا نام اعمال لکھا جا رہا ہے. اچھائیاں کر رہا ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہیں، برائیاں کر رہا ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا جو نام اعمال ہے اس کے سامنے پیش کرے گا. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ جو نام اعمال ہے اس کو خود پڑھ کے دیکھ، یہ تیرے حساب و کتاب کے لیے یہ کافی ہے جو اس کے اندر لکھا گیا ہے. خود پڑھ اور چیک کر کہ دنیا کے اندر تمہیں جو زندگی گزاری ہے اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر دی. تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ زیادتی کرتے نہیں ہیں، لیکن انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی پکڑ بھی آتی ہے تو سمجھتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھ کر ان کو چھوڑنے کی کوشش کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا آدم علیہ السلام کا. جب اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا نا تو فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. آدم یہ درخت ہے آپ نے اس کے قریب نہیں جانا. قریب نہیں جانا کا مطلب اس کا جو پھل ہے وہ کھانا نہیں ہے. لیکن شیطان نے ابلیس نے بہکا دیا، ان کی باتوں میں آ گئے. تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، وہ پھل کھا لیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کیوں نکالا؟ جس چیز سے منع کیا تھا کہ نہیں کھانی وہ کھا لی. ایسا ہی ہے نا، یہ تو واقعہ قرآن میں آدمی پڑھا ہوگا نا. جس چیز سے اللہ نے منع کیا وہ نہیں رک سکے، شیطان کی باتوں میں آ گئے، وہ کھا لیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا. اب جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں روکا اور منع کیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم اس سے رکیں یا نہیں رکیں؟ رکنا چاہیے، رکنا چاہیے، رکنا چاہیے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل مسکر فہو حرام، ہر نشے والی چیز حرام. جس چیز میں جو نشہ ہے وہ حرام ہے. ایک شراب کی بوتل ہے، اس میں شراب ہے، شراب حرام ہے، ہر بندہ جانتا ہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے اگر اس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے اگر آپ زبان سے اس کو چاٹتے ہیں شراب کی بوتل سے، وہ ایک قطرہ جو آپ کی زبان پہ لگا وہ حرام تھا یا حرام تھا؟ حلال تھا. کیوں بھائی؟ حلال تھا یا حرام تھا؟ حلال تھا نا، حرام تھا کیونکہ شراب حرام ہے. شراب کیوں حرام ہے؟ شراب کے اندر نشہ ہے. کھجور حلال ہے، انگور حلال ہے، گڑ حلال ہے نا سر. لیکن جب اس کو خاص طریقے سے آپ اس کو شراب بناتے ہیں، اس کی اس میں نشہ پیدا ہوتا ہے، نشے کی وجہ سے وہ حرام ہے. اس میں اگر نشہ نہیں ہے تو شربت ضرور ہوتا ہے، شربت ہے یا شیریں شربت ہے نا، لوگ اس کو بھی شربت سمجھ کے استعمال کریں، لیکن یاد رکھیں اس میں نشہ ہے اور نشے کی وجہ سے وہ حرام ہے. تو میرے کتنے سارے یہاں بھائی اور دوست ہوں گے
گھروں میں خواتین بھی ہوتی ہیں. کبھی ہم نے سوچا آدم علیہ السلام نے ایک پھل کھایا, اللہ نے منع کیا, مجھے جنت سے نکال دیے. ہم لوگ کتنی حرام والی چیزیں کھا رہے ہیں جو نشے والی ہیں. سگریٹ کے اندر بھی نشہ ہے, گٹکا ماوا اس کے اندر بھی نشہ ہے, نسوار کے اندر بھی نشہ ہے, مین پوڑی کے اندر بھی نشہ ہے. لیکن کوئی مولوی نہ آپ کو یہ بولے گا کہ یہ حرام ہے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مولوی بھی یہ چیزیں کھاتے ہیں. بہت سارے مولوی بھی سگریٹ بھی پیتے ہیں, چھپ کے پیتے ہیں, گٹکا بھی کھاتے ہیں, مین پوڑی بھی کھاتے ہیں, ماوا بھی کھاتے ہیں. اگر آپ لوگ کہتے ہیں ان میں نشہ نہیں ہے, میں آپ کو آج ایک مشورہ دیتا ہوں. آج شام میں آپ لوگ تھوڑی سی پتی جو گٹکے کے اندر ڈالی جاتی ہے یا مین پوڑی وغیرہ اتنی سی گٹھی بھر کے نا اپنے گھر میں کسی بھی شخص کے منہ میں اچھی طرح اس کو بھر دیں. اس کو 10-15 منٹ چھوڑ دے گا. وہ پتی اس کے منہ اچھی طرح بھر دیں اور 10-15 منٹ اس کا منہ بند رکھیں. 10-15 منٹ کے بعد آپ دیکھیں اس کی طبیعت کیسے ہوتی ہے, کیا حال ہے. اس کو چکر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ چکر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے اس کے اندر نشہ ہے. یہ جو بندے کو طلب ہوتی ہے نا, وہ نشے کی وجہ طلب ہوتی ہے. جب ہم صبح سحری کرتے ہیں, کتنے سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں وہ دیکھ کے اذان ہونے والی 5 منٹ جلدی سے سگریٹ پی لو, شہری بند ہونے والی جلدی سگریٹ پی لو, جلدی سے گٹکا کھا لو, جلدی سے ماوا کھا لو, مین پوڑی کھا لو, کھاتے ہیں نا. سوچیے آپ نے صبح سحری میں روزہ رکھا, کیا کھا کے روزہ رکھا؟ حرام یا حلال؟ بولیے, حلال یا حرام؟ کوئی نہیں بولے گا, کوئی بھی نہیں بولے گا. مغرب کی اذان ہوگی, افطاری کریں گے, مسجد میں نماز پڑھیں گے, مسجد سے باہر نکلیں گے, ایک سے پہلی سگریٹ, نسوار, مین پوڑی, سحری میں بھی افطاری میں بھی. آدم علیہ السلام کو منع کیا نہیں کھانا, انہوں نے کھا لیا, اللہ نے جنت سے نکال دیا. ہمیں منع کیا نشے والی چیزیں حرام ہیں, ہم نشے والی چیزیں صبح بھی کھا رہے ہیں, سحری میں, افطاری میں بھی کھا رہے ہیں. نماز کے اندر پہلے سر میں کھڑے ہوتے ہیں, امام صاحب کے قریب دعائیں کر رہے ہیں, تکبیر اوپر سے نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ ہمیں جنت چاہیے, ہمیں جنت چاہیے. تو جنت ایسے مل جائے گی کیا؟ میں نے آپ کو شروع میں ڈوٹ کی مثال دی تھی, اصلی ڈوٹ. آپ کا کیا خیال ہے, نقلی ڈوٹ سے دکاندار چیز نہیں دیتا, تو ہمارے جو عمل نقلی ہیں, خلاف سنت ہیں, حرام کھا کر بھی ہم عمل کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے گا؟ کیسے دے گا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مخاطب کیا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے انبیاء کی جماعت, حلال اور پاکیزہ کھاؤ, پھر نیک عمل کرو. گویا کہ نیک عمل اللہ تعالیٰ قبول ہی وہ کرتا ہے کہ جس کے اندر رزق حلال شامل ہو. اگر رزق حلال میں کوئی شک شبہ ہے اور حرام کی آمیزش ہے, بندہ وہ استعمال کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے اس کی عبادت قبول نہیں ہے. اس لیے اپنی اصلاح کیجیے. اس ماہ مقدس میں پوری کوشش کریں کہ جو چیزیں ہم نے سنی ہیں اور جہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کا فرمان, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے پیچھے نہ چلو, اس کی بات کو نہ مانو. انہ لکم عدو مبین, اس لیے کہ وہ تمہارا بڑا دشمن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے, سمجھنے, اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.